شروع کرنے سے قبل آپ کو ایک چھوٹی سی گفتگو تقریباً 30-40 سیکنڈز کی ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ کون سی جماعت آگے گئی، کیا تھی، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ نتائج کیسے ممکن ہوئے۔ ذرا سعید غنی صاحب نے یہ رات 3:30 بجے جس وقت پیپلز پارٹی کے امیدوار کی جیت کا اعلان ہوا تو انہوں نے یہ گفتگو کی، آئیے ذرا وہ گفتگو سب سے پہلے سن لیتے ہیں۔ جناب سعید غنی صاحب، میں یہ کمپائل کر رہا تھا رزلٹ جب پہلا فارم 45 ہمارے پاس آیا اس وقت سے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے فارم سے لے کر آخری فارم تک پی ایم ایل این کسی موقع پر بھی ہم سے آگے نہیں نکلی، صرف ایک موقع پر ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے، ٹی ایل پی ہم سے آگے گئی ہے، ٹی ایل پی کے ووٹ ہم سے بڑے تھے، ہم سیکنڈ ہو گئے تھے، نون لیگ تھرڈ تھی، آخر تک ہم ان سے آگے تھے ہمارے پاس جو فارم 45 آ رہے تھے اس کے مطابق۔ لیکن اب اگر وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ سیٹ کوئی ان کی وراثت ہے اور کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا اور یہ ہارنے کا ان کا تصور نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی پیپلز پارٹی کے امیدوار سے آگے چلی گئی تھی، مفتی نذیر صاحب کے ووٹ سب سے زیادہ تھے۔ یہ تقریباً وہی ٹائم ہے جب بجلی گئی، رزلٹس ڈیلے ہونا شروع ہوئے، 2-3 گھنٹے رزلٹس رک گئے۔ کیا ہوا یہ پھر اب ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس کیا اس حوالے سے تفصیلات ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو یہ آپ نے بات سن لی سعید غنی صاحب کی بھی، تو بتائیے کہ ہوا کیا وہاں پر، کس طرح سے سارا یہ معاملہ الیکشن ہوا، کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ذرا وہ بتائیے قوم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، میں سب سے پہلے تو بول نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہماری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے جو یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، دراصل بات یہی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی یہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ووٹوں کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے۔ اب آپ کے سامنے سعید غنی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا رزلٹ اوپر جا رہا ہے تو پھر انہوں نے باہر سے لوگ منگوا کر ایسے ووٹر جن کے ادھر ووٹ نہیں تھے ان کے جناب ووٹ کاسٹ کروائے گئے جہاں پر ہمارا ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ اب ہمارے پاس 236 پولنگ اسٹیشن کے مطابق جو رزلٹ ہے 11,490 اور ابھی تک 40 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہمیں نہیں ملا۔ اب اس کے اندر واضح طور پر ہمیں سامنے رزلٹ آ رہا ہے، اور جہاں تک وہ آر او صاحب کی طرف سے جو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ تو 10,000 یا 11,000 پر پورے 276 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ انہوں نے دیا ہے۔ تو اب یہاں میں سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں تک ہمارے پاس 45 فارم کے مطابق 11,490 رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی 40 پولنگ اسٹیشن کا ہمیں رزلٹ ابھی نہیں ملا، تو آپ بتائیں کہ ہمارا رزلٹ کتنا تھا۔ تو یہ پھر انہی کی مفتی صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 240 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے نتائج آپ کو ملے، باقی جو ہیں وہ نتائج انہوں نے آپ کو نہیں دیے، تو آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو فارم 45 دیے بغیر وہاں سے رخصت کر دیا گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہیں سے تو ان کو نکال دیا گیا اور کہیں سے مقصد ہے کہ وہ 45 فارم دیا ہی نہیں گیا۔ اور جہاں تک مجھے بعض ذرائع سے یہ خبر مل رہی ہے کہ ہمارے جہاں بجلی گئی تو اسی دوران ہمارے جو ووٹ تھے ان کو جلایا بھی گیا، یہ بھی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کیے گئے ہیں تاکہ جیت تو ہماری پکی تھی، پورے پاکستان جانتا تھا کہ بلدیہ کے اندر الحمدللہ ہمارے ووٹر ہیں، اور الحمدللہ جب سارے پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جناب ٹرن آؤٹ نہیں ہو رہا، عوام نہیں نکل رہی، اور ہم سب جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب اپنے گھروں سے نکلے ہیں، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے آئے ہیں۔ تو پھر بتائیں، رزلٹ تو ہمارا یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب وہی پرانی سیاست چل رہی ہے کہ جناب بعض رزلٹوں کے اندر، نتیجوں کے اندر جناب ادو بدل کر دیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، اسی طرح 88 کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہی کیا گیا۔ تو اب بتائیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، اور ظلم بھی ہمارے اوپر کیا گیا، یہاں تک کہ پولیس والے کہتے ہیں آپ تو کل عدم ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی؟
यहाँ तक बातें हो रही हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात, इधर एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो इलेक्शंस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता, और अगर गरीब इलेक्शन लड़ नहीं सकता, असेंबली में आ नहीं सकता, तो गरीबों के मसाइल की तो कोई बात ही नहीं है। आप ज़रा बताइए कि आपने ये जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक नई बात होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि आपने बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के पास, आपकी जमात के पास कोई पैसे हैं, तो किस तरह मैनेज किया आपने ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारी जो मुल्क पाकिस्तान की अवाम है, जो चाहने वाले मुल्क पाकिस्तान के और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं और पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने कहा आप इखलास पेश करें, ईमानदार लोगों को पेश करें तो लोग पैसे रख कर रोडों पे चले जाएंगे। तो आप बताएं, हम तो बेसरो सामानी की हालत के अंदर, हम तो मैदान के अंदर आए हैं, हम तो आए हैं कि दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हम बेसरो सामानी की हालत के अंदर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इखलास पेश करें, लोग पैसे रोडों पे रख के चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह यही लोगों ने हमारे साथ ये किया है कि लोगों ने खुद अपने तौर पर खुद पैनाफ्लेक्स भी लगाए हैं और तशहीर भी खुद उन्होंने की है। हमें तो इतना खर्च भी, हमारे पास क्या चीज है, हम तो बेसरो सामानी की हालत में निकले। लोगों से आवाम तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब अब हुजूर के दीन के लिए आप निकलें, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। और यही हमारा मकसद है कि हुजूर के दीन को मुल्क पाकिस्तान जो 73 साल गुजर चुके हैं, जिस नाम पर पाकिस्तान बनाया, खान की नजरी को खत्म किया जा रहा है, यहाँ लिबरल लोगों को लाया जा रहा है जो सिर्फ ऐशो इशरत और ऐसे के अंदर बैठकर लोगों के फैसले करते हैं जनाब। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोगों के फैसले ऐसे के अंदर बैठकर नहीं, बल्कि लोगों के दहलीज के ऊपर जाकर फैसले उनके हों। तो हम तो ये निज़ाम चाहते हैं ताकि हर उनका हुकूक उनके घर तक मिले। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम का की सरबराही करे। तो हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान तमाम जितने भी मजलूम मुसलमान हैं उनकी हिफाजत करे, उनके दर्द के अंदर शरीक हो। तो हम तो ये चाहते हैं। अच्छा लेकिन हुआ क्या, एक आपने बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर आपको बहुत कम मौका दिया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है, खबरें भी नहीं लगती आपकी। तो बेसिकली ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोशिश कर रहे हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा, कुछ आपने अपना बयान भी किया, तो जो आपका मैनिफेस्टो है जिसे हम कहते हैं कि मंशूर है आपका, उसकी जो आप 2, 3, 4 जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर वो आप बयान कर सकें तो इससे लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप अगर असेंबलियों में आ जाते हैं तो आप करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान में। हम तो, हमारा तो बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, बस यानी हमारा तो बहुत सादा सा मंशूर है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करना है, और जिन कुर्बानियों के ऊपर पाकिस्तान फिर बनाया गया फिर उसकी हिफाजत करनी है, उस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। फिर अवाम है जो उसके अंदर रहने वाले हैं, उनके फलाह व बहबूद के अंदर काम करना है उनके। जब तक जिस नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बनाए उसका नजरिया कोई खराब किया जा रहा है तो फिर तो पाकिस्तान, फिर अवाम की हैसियत नहीं है। अब जब आप ये बताएं कि असम्बलियों के अंदर बैठ कर लोगों ने खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे, नामूस रिसालत के ऊपर जिसने गुस्ताखी की आसिया, उसको जनाब बाइज्जत तौर पर बरी किया गया, यहाँ से भेजा गया। अब गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी को यहाँ पर शहीद किया गया। तो बताएं फिर इस असेंबली के अंदर फिर इस्लाम का नाम लेवा फिर कहाँ से साबित होंगे। और ये असेंबली के अंदर एक और बात अगर आप मुफ्ती साहब बयान कर सके, ये कहा जाता है कि आपके जत्थे हैं, आप असला बरदार लोग हैं, आप तशद्दुद करते हैं, आप ज़बरदस्ती अपना जो चीज़ें हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, आप ज़बरदस्ती ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये एक बड़ा इल्ज़ाम है आप पर। जनाब ये तो हम साबित कर चुके हैं कि जनाब हम तो असला पाकिस्तान उठाने के रवादार ही नहीं, हम तो एक पत्ता तोड़ने के रवादार नहीं है।
اگر حکومت وقت ہمارے سے مذاکرات کرتی، ہم سے پوچھتی، اس طرح 16 فروری کو جب انہوں نے ہم سے کہا جناب ہمارے کچھ مسائل ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب اگر آپ کچھ مسائل ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی اور پھر انہوں نے ٹائم بڑھایا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب اگر ملک پاکستان کا مسئلہ ہے تو ہم ان کے اوپر انشاءاللہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد 20 اپریل کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اصل تو ہم پاکستان کے حوالے سے کہا ہم تو اصل رکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک چاقو بھی نہیں برآمد ہو سکتا. ہم تو کارکنان کو کہتے ہیں جناب یہ جتنے پولیس والے ہیں، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، فوج ہے، آرمی ہے، رینجر ہے، یہ ہمارے فوج ہیں، یہ ہماری پولیس والے ہیں، یہ ہمارے رینجر والے ہیں. تو ہم ان کی حفاظت، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب فکر رسول ہیں ہمارے. ہم ان کے اوپر کیسے تشدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے سینے پیش کر رہے تھے، ہمارے کارکنان نے سینے پیش کیے کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ بھلے ہمیں ہمارے سینوں پر گولیاں چلائیں، ہم اپنے سینے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بالکل ناموس رسالت ختم نبوت. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے کہانی سنائی تفصیل سے کیا ہوا، اور چیز جو آپ نے بتائی کہ پیسوں کے بغیر بھی جماعتیں الیکشن لڑ سکتی ہیں، اور اگر اخلاص ہو اور ان کے ورکرز اگر ان کا ساتھ دیں تو کوئی بھی غریب آدمی اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے. دو چیزوں کی میں ذرا ضرور چاہتا ہوں کہ میں رسپونڈ کر دوں، کیونکہ مفتی صاحب نے اسی میں ذکر کیا دو واقعات کا، لیکن وہ دونوں عدالتی فیصلے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اور پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں ہمیں ان کو ماننا ہے، اور ہم وہ جو فیصلے ہیں ان کو وہ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر وہ سب کچھ کیا گیا، اس لیے ہم پر اس کو تسلیم کرنا سب پر لازم ہے. یہ میں ضروری تھا کہ میں اس میں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی اور کسی طرح کا امپریشن نہ جائے. رانا طاہر صاحب، آپ نے جو بات سنی اس میں ابھی تک جو 200